السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے تلاوت قرآن کے آداب کے بارے میں۔ قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجیے اور یہ یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے شغف خدا سے شغف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اکثر و بیشتر وقت قرآن میں مشغول رہیے اور کبھی تلاوت سے نہ اکتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا ارشاد ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو 400 مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کہ اس کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت محض طلب ہدایت کے لیے کیجیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے، اپنی خوش الحافی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاک بٹھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ یہ انتہائی گھٹیا مقاصد ہیں اور ان اغراض سے قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے، بغیر وضو قرآن مجید چھونے سے پرہیز کیجیے اور صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے وقت قبلہ رخ دو زانوں ہو کر بیٹھیے اور گردن جھکا کر انتہائی توجہ، یکسوئی، دل کی آمادگی اور سلیقے سے تلاوت کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تجوید اور ترتیل کا بھی جہاں تک ہو سکے لحاظ رکھیے، حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف واضح کر کے اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الحافی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نہ زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی آہستہ، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیے۔ خدا کی ہدایت ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں ہے کہ اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کیجیے۔ یوں تو جب بھی موقع ملے تو تلاوت کیجیے، لیکن سحر کے وقت تہجد کی نماز میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قطعاً قرآن کو نہیں سمجھا۔ قرآن کی عظمت و وقت کا احساس رکھیے اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا ہے، اسی طرح دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک کیجیے۔ جو دل گندے اور نجس خیالات اور جذبات سے آلودہ ہے، اس میں نہ قرآن پاک کی عظمت و وقت بیٹھ سکتی ہے اور نہ وہ قرآن کے معارف و حقائق ہی کو سمجھ سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے اور فرماتے، یہ میرے جلال و عظمت والے پروردگار کا کلام ہے۔
یہ سمجھ کر تلاوت کیجیے کہ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب سے اور اسی تصور کے ساتھ اس میں تفکر اور تدبر کیجیے اور اس کے حقائق اور حکمتوں کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فر تلاوت نہ کیجیے بلکہ سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ القاریہ اور القدر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ البقرہ اور آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فر پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے خدا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو انتہائی زبردست حکمت والا ہے۔ اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بدلنا ہے اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا ہے، اور پھر جو ہدایات ملے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کیجیے۔ قرآن آئینے کی طرح آپ کا ہر داغ اور ہر دھبا آپ کے سامنے نمایاں کر کے پیش کر دے گا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان داغ دھبوں سے اپنی زندگی کو پاک کریں۔ تلاوت کے دوران قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیے، اور جب خدا کے غیظ و غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھیں تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ جب مومنین، صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑھیں تو چہرہ دمکنے لگے، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے نڈھال نظر آئیں۔ وعید اور ڈراوے کی آیات پڑھ کر کانپ اٹھیں، اور بشارت کے آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ تلاوت کے بعد دعا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے، خدایا میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ خدایا مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم و معانی کی مغفرت بخش اور اس کے معرفت بخش، اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، اور جب تک زندہ ہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعة الخير هلا حل قلبي على جمعة الخير هلا جمعة الخير هلا